جی قبلہ، ایک چیز میں آپ سے، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی نام جو ہے اس کا قرآن کس لیے ہے؟ اس کے جی، اوپر روشنی ڈالیں۔ قرآن جو اصل نام ہے، بہرحال ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ لنگوسٹک اور لیکسیکل اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، لغوی لحاظ سے کسی لفظ کو دیکھتے ہیں، تو لغت میں اور زبان اور لینگویج کے لحاظ سے اپنا ایک ڈیٹیل ہر ورڈ کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ انگلش میں بھی اگر مثالیں لے لیں تو کہتے ہیں کہ یہ لیٹن میں اس طریقے سے تھی، اس کا ورڈ یہاں سے یہ چینج ہو گیا، اور پھر فرینچ میں ایسا ہو گیا، اور پھر انگلش میں ایسا ہو گیا۔ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے۔ قرآن کا لفظ جو ہے اس کے اندر تقریباً 5 قول ہیں کہ اس کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، لیکن جو ایک سب سے مشہور اور جس کے اوپر عام طور سے علماء کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے، اس میں یا تو یہ قول صحیح ہے کہ یہ قرآن ایک مخصوص نام ہے، جیسے ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام مثال کے طور پہ یہ ہے، جی علی جی ہے، حیدر ہے، بالکل۔ محمد ہے، اس طریقے سے قرآن کا نام قرآن اور یہ مخصوص خدا ہے، نے رکھا ہے۔ یہ خدا نے رکھا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس نام کو ایک معنی کے تحت دیکھنا چاہیں تو جو صحیح قول سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے، جو علماء جس کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس قراءہ سے لیا گیا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قراءہ ہے کہ جس کا معنی تلاوت کا معنی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز کہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، وہ کتاب کی جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ میں انشاءاللہ اسی کچھ اگر رائز آپ کے سامنے موقع ہوا تو پیش کروں گا۔ تو اس نام کے انتخاب کے پیچھے ایک پیغام موجود ہے، کیونکہ اس نام سے صاف طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو تلاوت کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کی آیت دیکھیں کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ کچھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو جمع کیا گیا ہے۔ قرآن کا مطلب جس کو قرن سے لوگ لیتے ہیں، قرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں جڑ جانا۔ تو لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ کہ سورے، آیات، یہ سب آپس میں جڑ گئی ہیں، لہٰذا اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر دونوں جمع کا چیزیں لفظ ایک پہلے آ ساتھ چکا استعمال ہے، ہوئی ہے۔ تو جی لہٰذا واضح ہوتا ہے کہ نہیں، اگر جم کے معنی میں ہوتا تو پھر قرآن نہیں کہا جاتا۔ تو لہٰذا جم کا معنی الگ ہے، یعنی کسی چیز کو جمع کر دینا، آپس میں ملا دینا، اس کا معنی ایک الگ مفہوم ہے۔ بھلے ہی قرآن کا معنی یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جو قرآن کا نام قرآن پڑھا ہے وہ اس وجہ سے پڑھا ہے کیونکہ یہ ایک تلاوت شدہ، جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ قبلہ، مثلاً کی گئی ہے یا مثلاً کی جانی چاہیے؟ یہ دونوں اسپیکٹس اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل نام اس کا پڑا ہے وہ کیونکہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگ کے سامنے تلاوت کر کے اس کتاب کو پیش کیا ہے، نہ کہ لکھ کے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ جی، تو لہٰذا اس کا نام قرآن پڑا ہے۔